باقاعدہ انہوں نے بیٹھ کے آپ کو کسی زبان سے قبائل کی زبان بدلنا بھی بتایا ہے کسی کی طرف، اور یہ نہ بھی کہا ہو کہ بیٹے تو میرا شاگرد ہے تو پھر بھی جو زبان اماں بولتی ہے بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جو بولی والا صاحب بولتے ہیں بندہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ بغیر کسی شخص کے پیچھے چلے آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو کسی کے پیچھے چلنا ہے، اور ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جس طرف سارا زمانہ چل رہا ہوتا ہے ادھر چلتے ہیں۔ اور اب تو یہ پوزیشن بنی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا شروع کر لیا ہے کہ لوگ کس کو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے تو ہم بھی ادھر چل پڑتے ہیں۔ کسی نہ کسی کے پیچھے جو چلنا ہی ہے، بہتر نہیں بندہ داتا کا کے پیچھے چلے، زیادہ اچھا نہیں کہ بندہ خواجہ معین الدین اجمیری کے پیچھے چلے، اور وہ بہت ہی سیانا نہیں جو کہتا ہے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے چلوں، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ کیوں ان کے پیچھے کیوں چلے؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلو۔ اتنی بات رب کریم فرما دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ تھا کہ سیدھا راستہ قرآن و سنت کا راستہ، بالکل پتہ تھا، لیکن فرمایا اپنی مرضی کی تشریح نہ کرو، تمہارا رب تمہیں وضاحت کر کے بتاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پہ رستے پہ چلو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی حیات کو سنیں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ان کی دیکھو اگر آپ اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلیں گے نہیں نا، خالی اظہار نسبت سے آپ کو بھی نہیں ملتا، تو بندہ ڈسٹرب رہتا ہے، کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی یار، بزرگ میرے ادھر جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں، طریقے پہ چلے، طریقے پہ، یعنی خالی یہ کہہ دینا میرا فلانے سے بڑا رشتہ ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ اور یہ سمجھ لیں آپ دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں نا کہ فلانا آدمی میری برادری کا میرے قبیلے کا، تو فٹافٹ نہیں لوگ مانتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ تیرا اس کا رہنا سہنا ایک جیسا ہے، رسم و رواج ایک جیسے، کیونکہ برادری اور قبیلوں کے طریقے آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لب و لہجہ یعنی کہہ دیا جی میں چشتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے نا کہ تیرے اندر وہ خواجہ صاحب والی بات بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ میں اس قبیلے سے ہوں جن کو نقش بندی کہا جاتا ہے تو پوچھا جائے گا کہ حضرت بہاءاللہ نقش بند بخاری، حضرت مجدد
بھی 11ویں دلائی، غوث پاک کا نام لیا، لیکن اگر غوث پاک کے تو لفظ بھی ہمیں یاد ہو نہیں یاد ہوتے، پوچھ لیں کسی سے کہ غوث پاک کا کوئی قول سنا، نہیں یاد ہوتا، مزاج نہیں، طبیعت بس ٹھیک ہے، مزاج ہے ہمارا، ہم جدھر ساری دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر چلتے، تعلیمات کو سمجھے، ان کے طریقے کو سمجھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی ہیں، نانا بھی ولی ہیں، والد بھی ولی ہیں، پھوپھی بہت بڑی ولی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سادات میں تھے، حسنی حسینی ہے، لیکن غوث اعظم نے غیر فطری کام نہیں ہمیں سمجھایا، غوث پاک نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، باقاعدہ 11-12 سال استادوں سے پڑھا۔ میں کیسے معلوم شخص کو جو کہتا ہے میں علم لدنی والا ہوں، خالی دعا سے کام چل رہا ہے، وہ بھائی دعا سے کام چلتا ہے، کون منع کرتا ہے، لیکن غوث پاک کے خاندان سے بڑا تو ولیوں کا خاندان ہی کوئی نہیں، تو دعا دے دے تو کام چل جاتا۔ انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اصول پڑھے، ان کو آگے پہنچایا۔ نہ کرے یہ ظلم قوم کے ساتھ، نہ کرے، جاہل لوگ لا کے مسلط کر دیے، بٹھا دیے، اور میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتاتا ہوں، جاہلوں کی پیری مریدی عالموں سے زیادہ ہے۔ عالم بیچارہ نہ تو کرامت سنا سکتا ہے، جھوٹ کیسے بولے گا، کوئی بات اس نے اگر بیان بھی کرنی ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل، کوئی اصل ہے کہ نہیں، تو جاہل تو فارغ ہے، جو مرضی کہہ دے گا، کام چلتا ہے، ان کی کرامتیں بھی زیادہ ہیں، ان کے اور بڑے پکے پیٹے الفاظ کے ساتھ کہیں کہ جی ہمارے حضرت صاحب کی دعا بھی نہیں کرتے، وہ بھی کسی سے نظر کیف ہے، کیوں وہ تقریر نہیں کرتے، میں کہ ہوندی نہیں ستا نہیں سو کرتا، ہاں ہوندی تو ضرور کرتا، انہیں جوگا نہیں بیچارا، اس لیے اس نے مولوی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں آپ، کہتے ہیں جی نہیں جی تقریر کرنا مولویوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، 42 سال 42 ایئرز غوث پاک جیلانی نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تقریر سنائی ہے۔ اگر اس کو آپ خالی مولویوں کا کام سمجھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں مبارک ہو، پھر تو غوث پاک بھی مولوی نکل آئے ہیں، پھر تو مزہ نہیں آ گیا مولوی ہونے کا، کیا تماشا بنایا۔ 12 سال تعلیم حاصل کی، پھر دین پھیلانے کے لیے کون سا ذریعہ، میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں، میں قائل ہوں، اور میں تلاش کرتا رہوں کہ غوث پاک نے تعویذ کون سے لکھے ہیں، مجھے ملے گا۔ سفید رنگ کی بوتل میں دم کرتے تھے، یہ کالے رنگ والی میں مجھے کوئی نہیں ملا۔ صدقے کا بکرا کون سا منگاتے تھے، یہ مجھے ملا کوئی نہیں۔ 5.25 کلو چینی کی سوگل منگائی ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جتنے کھاتے بنا لیے نا 12,000 زعفران کا دے گا، تعویذ لکھنا ہے، یہ ملا نہیں غوث پاک کی زندگی۔ غوث پاک نے تعلیم حاصل کی، اور پھر غوث پاک نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین بتانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں پہلے چھوٹی مسجد تھی، لوگ زیادہ ہو گئے، لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ فلانی چیز کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ اس وجہ سے مشہور ہوا ہے تو پھر وجہ کو تو آپ بھی استعمال کر ہی سکتے تھے۔ اگر یہ پتہ ہے نا کہ اس طرح مشہور ہوا ہے تو پھر آپ نے بھی ہو جانا تھا، یہ پیچھے وجہ نہیں ہوتی، خدا کا فضل ہوتا ہے۔ آج تو چلو کہ کسی میڈیا سے کسی ذریعے سے معروف ہو جائے، تو غوث پاک کے زمانے میں کیا ذریعہ تھا جی، شے کوئی نہیں، پر جب اللہ تعالیٰ انتخاب فرمائے اور مدد کرے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذرائع جدید استعمال ضرور کریں، لیکن ان کو سبب سمجھیں، باقی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ مدد نازل فرمائے، وہ مدد دے تو کام ہوتا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں چھوٹی مسجد، جو لوگ بڑھ گئے تو مسجد بڑی بنا، پھر رش وہاں بھی زیادہ ہو گیا، کن لوگوں کا، تعویذ لینے والوں کا، ہاں نہ کرو تو دعا کرانے والوں کا، بھوک والوں کا، تقریر سننے والوں کا رش ہو گیا۔ ساری کتابیں دیکھ لیں آپ، جتنی آج تک لکھی، کون لوگ آتے تھے، تقریر سننے والے، خطاب سننے والے، اپنے لیے کچھ فائدہ لینے والے، پہلے چھوٹی مسجد، پھر بڑی مسجد، پھر جامع مسجد، پھر عیدگاہ میں ڈیرا لگایا، پھر وہاں بھی حالات اور ہو گئے، پھر غوث پاک نے نا کھلے میدانوں میں لوگوں کو بٹھایا، اور جن کے پیچھے ہماری طرح معاذ اللہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، آج تو میری طرح کے لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے تو رنگ کا ہو رہا ہے۔ مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو تو بات کرنے والے کا بھی مزہ دوبالا ہو۔
غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے تھے تو بارش ہو گئی 70,000 کا 70 بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمایا، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی، سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی، چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، پڑھ کے پھونکتا ہے، نہیں نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ میرا کوئی کیا سکھاتا لوگوں کو شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا کوئی مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلے، چل کے دیکھ لیں، تو اجے میرا معبود نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، آ نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے کو دیکھے نہ کتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تکلیف ہو۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا، تربیت نہیں اڑ جاتا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، اور جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا دیکھے، ابا ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کرتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے، اور آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کر، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کریں، جب تک راضی نہ ہو۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا۔ اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کر۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے، نوٹ 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کر، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے، توبہ کرنے والے، میں تو 6 7 تھے، میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، کرامت نہیں بنائی۔ فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے۔ اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، 5000 یہودی اور عیسائی غوث
غوث اعظم فرماتے وہ تو وہ ہے جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں، اس لیے 5,000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25,000 ہے، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا، اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے۔ ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کے سبق پڑھاتے تھے، مسواک بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ سب دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں کہ وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہیں۔ وہ بھائی حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہو۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں۔ اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، اور پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتارتے ہیں۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ ہم غوث پاک سبق بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے ہیں، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح اور منگل والے دن رات۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی، اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار۔ یہ سونا ہی میرے دکھ میں چلا سکتا، کسی نے کان میں کہا سو جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی ہے، وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کرنا۔ غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت ہو گیا، اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار دے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تو میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین، اور ساری زندگی پیغام، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا، دجلہ کے کنارے وہاں کھڑے تھے، تو ایک غریب آدمی روتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کے کہا کہ روتے ہو؟ کہنے لگا اس کو غریبی مستقل رونے والا مذہب، یہ موضوع ہی رونے والا، سب روگاں در روگ محبت جس کا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاتے ہیں دوست یار غریبی، یہ عنوان ہی رونے والا۔ میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوں؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے۔ میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت کے لیے کشتی نہیں پائی، نیچے اتار دی۔ حضور چلو نہ لے جاتا، بعد میں لگتی، لیکن سارے محلے داروں میں میری ذلت ہوئی، مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری دھمکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ اور
से और भी दूंगा। लोगों से प्यार करो, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, आने वालों का ख्याल रखो। अब एक मसला है बदगुमानियों का, उसका इलाज है कोई नहीं। बदगुमानियों का कोई इलाज है नहीं। कुछ लोगों को उस दौर में भी बदगुमानियां थी कि देखो इतने सारे नाम तोहफे तारे लोगों को तोहफे आते नजर आते, वापस जाते नजर नहीं आते। लोगों को आते नजर आते हैं पर वापस जाते नजर आते हैं। बड़ा बड़ा मसला होता है, आपको हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है और आप बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। गौस पाक ने ना 100 घोड़े, मुल्ला अली कारी ने लिखा 100 घोड़े गौस पाक ने इकट्ठे खरीदे भी जरा अरबी नस्ल के। तर्जमा करा अज तक की बनता है इस गल का, यानी 1.25 करोड़ वाली बाजार होते हुए 100 बड़ी मुश्किल में नहीं आ जाते देखने वाले। तो 100 मौलवी साहब तक ही काम है, इनियां गड्डियां कट्ठियां वैगन। तो गौस पाक ने 100 घोड़े इकट्ठे, यहाँ एक रवायत है कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के महंगे। उस दौर में कोई अरबी नस्ल के घोड़े कमाना कोई था जो आज आपके यहाँ ना लैंड क्रूजर कमाना। एक गौस पाक का मुरीद था, तो एक शख्स से कहने लगा चल मैं तुझे अपने पीर साहब से मिला के लाऊं। मुल्ला अली कारी ने इसको लिखा है, तो कहने लगे मैं नहीं जाता पीर के पास। उसने कहा चल तुझे ले आया। पहले दिन दाखिल हुए तो गौस पाक के अस्पताल में 50 घोड़े बंधे हुए। पहला ही शिकवा कहने लगा यार गुस्सा न करना, यही होती है ना बातें इसराइल में, यही होती है गुस्सा न करना। वैसे एक घोड़े से भी काम चला, आपको पता ना बड़ा बड़ा लोगों को याद आता है गरीबों की कुछ चीजें और फलानी शहर बड़ी बड़ी चीजें याद आ, उसको भी याद आ, गुस्सा न करना। अब उस बेचारे के पास जवाब भी कोई नहीं था कि हज़रत साहब बात तो ठीक ही है, लेकिन जब आप किसी के हाथ में बैत कर लेते हैं फिर आपका इन कहानियों में उलझना बनता नहीं। फिर आज ये तो बातें पहले की थी ना, सोचते पहले तो बात हो गई, अब तो अमल करना है। तो होते हैं कुछ कच्चे बंदे सारे दिन की सीधे सीधे होने में टाइम, जब तक पक्के होते हैं तब तक काम ही खरा खत्म हो गया। गौसे पाक का मुरीद कहने लगा यार बात तो तेरी ठीक है, पर चलो मैं पता करूँगा 50 की आए मिले, लेकिन वो रोज तंग करता वो बंदा। फिर पूछा पीर साहब से 50 घोड़े क्यों रखे, फिर पूछा पीर साहब से। ये उस शख्स ने लिखा है जिन्होंने मिशकात की शरह भी लिखी। मैं सूफी दरवेश की बात नहीं कर रहा, एक मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बात लिखी। माने लगे वही बंदा एतराज करने वाला बीमार हो गया, जिगर में कोई ऐसी तकलीफ हुई कि बगदाद के सबसे बड़े तबीब ने कहा कि मेरा इलाज सिर्फ 100 अरबी नस्ल का घोड़ा हो, उसे सिखा करेंगे, उसका जिगर निकाल वो तुझे खिलाएंगे दवाई में, और 50 घोड़े होंगे तो ठीक होंगे। अब मसला जब यहाँ तक पहुँच गया तो मरता क्या ना करता। फिर अपने संगी से कहने लगा चल पीर साहब, मैं नहीं, उसने कहा नहीं तेरी मेहरबानी, तू कोई किसी और चीज़ पे भेज, अल्लाह का वास्ता। वो मानेगा ही नहीं, उसने कहा पैर पकड़ूंगा, मैं मिन्नत करूंगा, मैं खुदा रसूल के वास्ते दूं, एक दफा चल वरना मर जाऊं। मरने वाला बंदा क्या करे, जब मौत सामने नजर आए तो गया गौस पाक के पास और कहता सारे रास्ते सोचता गया कि पैरों पे सर रखूंगा, पगड़ी उतारूंगा, ये करूंगा, मिन्नत करूंगा, माँ की बात सुनाऊंगा, अपनी बहनों का वास्ता दूंगा, बड़ा कुछ करूंगा, हुजूर आ उसके सदके मान जाए, छोटे बच्चों की बात सुन, सारे रास्ते तैयारी करता गया। लेकिन जब गौसे पाक जिलानी की ड्योड़ी में कदम रखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख के मुस्कुराए, मानने लगे और यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे, असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तो बीमार हो जाएगी और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे होंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं, वरना चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे। तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर ले, फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते, तो मुरीद ही है, तू ले जा खा। और अपना आज तक लोगों को बदगुमानियाँ होती, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात मिलेंगे, और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं, अभी तक उनका
मकबرہ اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا ابھی تک یہاں کہانیاں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو مجھے سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار غریب سے مجبور سے گناہگار سے گناہگار کے ساتھ آپ کا پیار یہ ہے کہ آپ اسے نیکی کی طرف نہ انسان کو کھا جاتا ہے گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں گے آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کر دیں تو یہ ساری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم